الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي مقام آخر ولا تكونوا كالذين تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن اجتماع المسلمين وذم التفرقة ولذا استمعوا له استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم ترین موضوع اتحاد مسلم، امت مسلمہ کا ایک ہونا اور فرقہ واریت کی مذمت پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بے حد نفع حاصل ہوگا. خلاق عالم جل شانہ نے امت مسلمہ کو جو نام دیا ہے قرآن میں، فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اللہ نے نام ہمارا مسلمان رکھا ہے. خلاق عالم جل شانہ کا یہ عطا کیا گیا بہت بڑا اعزازی نام ہے. امت مسلمہ کو اللہ نے مسلمان کا لقب دیا کہ اس نے تمہارا نام، یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور قرآن نے امت مسلمہ کو جو حکم دیا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو. یہ تمہاری شان نہیں ہے، تم ایک ہو کے رہو. اور وہ عقائد جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے، صحابہ کرام کے دور اقدس سے چلتے ہوئے آج 1422 سن ہجری تک ہم تک پہنچے ہیں. ان عقائد کو جو قرآن و سنت کی عین تعلیم ہے، مضبوطی سے تھامے رہنا، یہ اسلام کا اصل مزاج ہے. آج جو بھی فرقہ پیدا ہوا ہے اس نے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر کے جنم لیا ہے. کون سے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اللہ نے اگزامپل بھی دی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو، یہودیوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے. تم نہ بٹو، تم ایک ہو کے رہو. اور ایسے اجتماعی اور اجماعی عقائد جو قرآن اور حدیث صحیحہ سے جس پر ساری امت کا اجماع ہے، اس پہ اکٹھے رہو. متفرق نہ ہو، الگ الگ نہ بن جاؤ کہ ایک کا منہ اور طرف، دوسرے کا منہ اور طرف، تیسرے کا منہ اور طرف، چوتھے کا منہ اور طرف. تو جو فرقہ بھی آج جنم لیتا ہے وہ اس آیت کی مخالفت کر کے دنیا میں آتا ہے. اللہ فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو فرقوں میں بٹ گئے تھے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو، فرقوں میں نہ بٹو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائیں، جس نے جو سمجھا اس نے اس کو نیا عقیدہ کا نام دیا اور الگ سی ایک جماعت اور پارٹی قائم کر دی، اور پھر مد مقابل مسلمانوں کو کافر اور مشرک اور پتہ نہیں بدعتی اور کیا کیا کہا جاتا ہے.
یعنی جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ الگ ایک جماعت قائم کرتا ہے، پھر اس فرقے کو جب وجود دیتا ہے اور اس وجود کا پیچھے قرآن و سنت سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہوتی، یہ ہے وہ انتشار جو آج معاشرے میں امت مسلمہ کے اتحاد کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو صحیح عقائد پیچھے 1422 سال سے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے الگ ایک نیا سسٹم اور رائج کرنا اور نیا نظام قائم کرنا، اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی تفسیر غلط ہوتی ہے یا ترجمہ غلط ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایک نئی دنیا اور نیا فرقہ جنم لیتا ہے، پھر اس سے متاثر لوگ ایک گروہ کی شکل میں اختیار کر جاتے ہیں، پھر وہ گروہ امت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کے اجماع کے لیے، امت مسلمہ کی ایک جگہ جمع ہونے کو پارا پارا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، پارا پارا نہیں ہونا، ایک ہو کے رہنا ہے، لیکن ایک ہو کے رہنا گوارا نہیں، الگ الگ ہو کے رہنا ہے۔ یہ کہتے ہیں میری جماعت، میری جماعت، میری جماعت، واٹ از دس؟ یہ جماعت اسلام کے در گیا، میری جماعت، میری جماعت، میرا فرقہ، میری جماعت، میری جماعت والے ادھر ہے، میری جماعت، یہ میری جماعت، یہ آپ کی جماعت۔ بھائی اللہ نے جو جماعت دی اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہوا سماق المسلمین پر عمل کرے نا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو اس اسلام کے اجتماعی عقائد پہ جمع ہو جائیں، جو اسلام نے اجتماعی عقائد دی ہیں سب کے، اس پہ کیوں نہیں امت متفق ہوتی؟ پھر اندر خرابیاں لے کے آنا، اور 1400 سال کے امت مسلمہ کے اجتماعی زبردست قرآن و حدیث صحیحہ کے ثابت عقائد کو رد کر کے اور ان اعمال کو رد کر کے الگ ایک نیا فرقہ جنم لینا، اور پھر اس کو پرووائڈ کرنا، پھر اس کی حمایت کرنا، پھر اس میں ساز بندیاں کرنا، پھر امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا، یہ ہے قرآن سے بغاوت، سنت سے بغاوت۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں جب واضح کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، دین اسلام کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ فرقوں میں نہ بٹو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے کیا تھے آپ کو ہوا جو وہ کہتے ہیں فلاں فرقے کا نام لے گا، میں فلاں فرقے کا ہوں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اصل نام تو ہمارا پیچھے رہ گیا، کہیں ہم مسلمان ہیں، اور فرقے کو آپ پرووائڈ ہے، جی میں فلاں جماعت کو۔ بھائی تیری جماعت کب سے وجود میں آئی ہے؟ تیرا فرقہ کب سے دنیا میں آیا ہے؟ اللہ کے رسول کی جماعت کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عقائد، اہم ترین عقائد، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو اہل بیت نے جن سے دین ہم تک پہنچا ہے، 1450 سال، 1442 سال ہو گئے، یہ جو ہم تک پہنچے اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ الگ نظام ضروری کھڑی کرنا تھا، اور امت مسلم میں الگ انتشار کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے واضح تعلیمات قرآن میں دے دی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو، متفرق نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ لیکن آج امت مسلمہ تباہ و برباد اسی وجہ سے ہوئے کہ خود امت مسلمہ تشتت اور تفرق کا انتشار ہے، یعنی تباہی اور بربادی کے بڑے اسباب یہ ہیں کہ خود امت مسلمہ پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے، تو پھر غیر اتحاد کی تو قوت جاتی رہے گی، پھر جو غیر جب چاہے گا حملہ کرے گا اور مسلمان کو مغلوب ہو جائیں گے۔ لہذا چاہیے یہ کہ بنیادی عقائد پہ جمع ہو جائیں، جو غلط عقائد ایجاد کرتا ہے اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن نے اس کی بڑی واضح تعلیم دی اور اس راستے پہ چلنے کا حکم دیا جس پہ امت مسلمہ سبیل مسلمین ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ، اور ایسے دین کی پیروی کرے، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے اوروں کا راستہ اختیار کرے۔ امت مسلمہ جس پہ اجماع آ رہا ہے، پوری امت مسلمہ چلتی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دے اور نیا راستہ اختیار کرے۔ نولی ما تولا و نصلی جہنم وساعت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جو اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا امت مسلمہ جب اجتماع میں رہتی ہے، ایک ہو کے رہتی ہے، تو پاور میں رہتی ہے، لیکن مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ
کہ انانیت اور ضد اور ہر درمی دور نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میری جماعت، وہ کہتا ہے میری جماعت. واٹ از بھائی جماعت کیا ہے؟ جماعت ہوا ہے جو اللہ رسول نے دی ہے. امت مسلمہ کو جو جماعت دی ہے ایک حق پہ ہے، وہ جو سب پہ ہیں، اس پہ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دور دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس دے لیں، اہل بیت اطہار کا دور لیں. یہ ساری جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پریکٹیکل اعمال چل رہے ہیں یہ سارے حق ہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع یدین فرمایا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر سرکار نے چھوڑ دیا. اب جب سرکار نے چھوڑ دیا تو اس مجتہد مطلق کوئی اب اس کو فالو کر رہا ہے کہ سرکار نے چھوڑ دیا اور یہ حکم دے دیا. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں مالی اراکم، یہ کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں رافی ایدیکم فی الصلاۃ، تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو کا اذناب شمس خیل، کہ جیسے گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو. تو سرکار نے اس کو روک دیا. اور پھر دوسری حدیث سے یہ میں واضح الفاظ ہیں کہ یہ جو تم کام رہے یہ وہ کام تھا جو سرکار شروع میں کرتے تھے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. یہ دلیل ہے. اب مجتہد مطلق جیسے 4 ائمہ ہیں، جیسے امام اعظم حنیفہ، امام محمد بن ادریس شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، چاروں حق میں ہیں. چاروں نے دلائل پہ اپنے جب اجتہاد فرمایا، جہاں ضرورت پڑی، قرآن و سنت کی تعلیمات امت مسلمہ پر چاہیے، وہاں جہاں ضرورت پڑی امت مسلمہ کو وہ دے دیے. تو ٹھیک ہے، جو جس کو فالو کر رہا ہے بالکل اہل سنت حق پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ فرقہ نہیں ہے جیسے مرزا جہلوی بے وقوف جو کہہ رہا ہے کہ یہ حنفی بھی فرقہ ہے اور یہ شافعی بھی فرقہ ہے اور مالکی بھی فرقہ ہے، حنبلی فرقہ ہے. تو 14ویں صدی کا کون سا فرقہ لے کے آ رہا ہے نیا علامہ؟ یہ چاروں حق پہ ائمہ مجتہدین ہیں. ان کا مقام و مرتبہ محدثین سے بہت آگے، کیونکہ درجہ اجتہاد پہ یہ فائز تھے اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں اجتہاد کیا قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق، نہ کہ نیا کو نعوذ باللہ مذہب لوگوں کو نکال کے دیا ہے. لہذا امام شافعی حق پہ ہیں، امام مالک بھی حق پہ ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پہ ہیں، امام اعظم حنیفہ بھی حق پہ ہیں. چونکہ چاروں روایات پیش کرتے ہیں، قرآن یا حدیث صحیحہ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ، لہذا جو جس کو فالو کر رہا ہے بالکل درست ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے یہ بات جہاں تک تھی. پھر آگے جا کے جب دور گزرتا گیا تو حالات خراب ہوتے گئے اور پتہ آپ کو ملاوٹ تو ہر شے میں ہے. پھر فرقہ واریت کا عذاب وہ آنا ہی تھا جو سرکار نے آج سے 1442 سال پہلے اس کی خبر دی ہے. یہ ہے خبر، قرآن منع کر رہا ہے، اس کا فرق رکھیں. قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، اللہ نے منع کیا، ٹھیک ہے. اور ایک چیز کا اینڈ آف دی یعنی قیامت سے پہلے دور ہونا ہوگا، وہ اور چیز ہے. یعنی اس کو کرو نہیں لیکن ہونا اور ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے کا بتایا کہ یہ ہوگا، اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. اب ہم نے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے جس سے اللہ نے منع کیا. اب وہ جو ہوگا وہ سرکار کی رب کی عطا سے غیبی خبر ہے کہ ایسا ہو جائے گا. کما رواہ ابو داؤد سلیمان و اشعث سجستانی فی سننی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں اس حدیث سے صحیح کو نہ کہی. حدیث سنت کے اعتبار سے 100% درست ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ضعیف ہے. اب حدیث مبارکہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل، ضرور میری امت پہ ایسا وقت آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پہ آیا تھا. اب سرکار لام تاکید بانون سدیلا ڈبل تاکیدوں کے ساتھ غیبی خبر دے رہے ہیں رب کی عطا سے. ضرور یہ ہو کے رہے گا، اب ہونا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان غلط فرقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہماری ایمان کی تباہی کا باعث ہے. سرکار فرما رہے ضرور ایسا میری امت پہ وقت آئے گا کما اتی علی بنی اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل پہ آ گیا تھا. حظو النعل بالنعل، ایسے جیسے جوتے کی جوتے کی مشابہت، یعنی ہو بہو سیم ٹو سیم جیسے بنی اسرائیل پہ حالات آئے تھے میری امت پہ بھی وہی حالات آئیں گے. پھر سرکار نے ایگزامپل دی، فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. فرمایا جہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں جب ان کے اخلاقیات حد سے بگڑ گئے تھے، اس قوم میں جس نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ برائی کی ہوگی، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا بدبخت جو اپنی ماں سے برائی کرے گا. جیسے خبر سنسنی خیز خبریں سنتے ہیں نا، اخلاقیات کس قدر گزر چکے، حد سے گزر چکے. میڈیا کی تباہی،
نیٹ کا غلط استعمال اور بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آج امت مسلمہ کا سرور کر لیں، ٹریول کر لیں سفر میں، چھوٹا بڑا بوڑھا، آپ دیکھیں بلا ضرورت نیٹ میں لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں گاڑی کدھر سے نیٹ میں لگے ہوئے۔ آپ پارکوں میں جائیں لوگ نیٹ میں، ہسپتالوں میں جائیں نیٹ میں، اور بھائی جہاں ضرورت ہے تو بے شک نیٹ یوز کریں، اچھا استعمال کریں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا تجارت ہے یا کاروبار ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن فضول اور فوش دوسری غلط سائٹوں پہ چلے جانا، پھر اسی میں لگے رہنا، امت غرق ہے، میسیجوں پہ غرق ہے، یا پھر فیس بک پہ غرق ہے، یا واٹس ایپ پہ اس نے سارا رکھا ہوا ہے۔ صبح شکایتیں ملتی ہیں جی بچے صبح سے لے کے موبائل نہیں چھوڑتے شام تک، اور بھائی آپ کیوں دیتے ہیں موبائل ان کو؟ اور چھوٹا بچہ نابالغ اور کچی عمر ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، پھر غلط چیزیں دیکھ کے تو اس کے تو اخلاقیات تباہ ہو جائیں گے، پھر کوئی مائی کا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ نہ دیں چھوٹے بچوں کو یہ چیز، کیا ضرورت پڑی اس کو نیٹ والا موبائل دینے کی؟ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ نہ دیں، یہ کوئی لاڈ پیار نہیں ہے، یہ اس کی تباہی ہے اخلاق کی۔ روکنا ان سے موبائل، جب وقت آئے جب مرد بنے، جب اس کو ضرورت پڑے پھر اس کو دے، ہاں جی یہ دے، اب تمہاری ضرورت اگر ہے تو استعمال کرو، پھر وہ اچھا کرے یا برا اس کا اپنا گناہ۔ لیکن اس بالحیث القوم اور اجتماعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اخلاقیات کا جو دیوالیہ نکلا ہوا ہے نا، وہ اس نیٹ کی وجہ سے ہے۔ گناہ کرنا آسان ہو گیا، اگرچہ اس کا قصور نہیں، مشین کا کوئی قصور نہیں، نیٹ کا کوئی قصور نہیں، موبائل کا بھی نفسی قصور نہیں، ہاں یہ ہے کہ اس کے ذریعے گناہ کرنا آسان کر دیے گئے، لہذا اس کا غلط استعمال ہوگا تو تباہی ہوگی، اچھا استعمال ہوگا تو پھر یہی صدقہ جاریہ ہے۔ نیٹ پہ اگر صدقہ جاریہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، جیسے کوئی اچھی ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق، اچھا درس ہے، کوئی نعت شریف ہے، تلاوت ہے، درس قرآن درس حدیث ہے، پھر آگے مستند طریقے سے آگے جب وہ پہنچے گی لوگوں کی اصلاح ہوئی تو یہ آپ کا پرفیکٹ مکمل طور پہ صدقہ جاریہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ لیکن اسی پہ غلط یوزنگ ہوگی تو گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، پھر ویسا گناہ گلے ڈالیں گے وہ بعد میں لوگ کرتے رہیں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے، یہ معاشی کی تباہی کی اخلاق کی تباہی کا باعث ہے۔ لہذا وہ سرکار نے فرمایا نا میری امت میں ایسا وقت ضرور آئے گا اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ برائی کی ہوگی، میری امت میں ایسا ہوگا بدبخت جو ایسا کر دے گا۔ سنتے ہیں خنزیر خیز خبریں ایسے ہو رہے ہیں، اللہ معافی دے معاملات۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقے ہو گئے تھے بنی اسرائیل، اسلام تو ایک تھا، فرقے 72 بن گئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، میری عمر 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ 72 تھے، میری 73 73 ہو جائے گی، ہو کے رہے گا۔ یہ سرکار خبر دے رہا، اللہ نے منع کیا نہ کرو، لیکن سرکار قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں 73 فرقے ہو جائے گی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی بہت جنتی ہے، نیک ہے، نہیں، فرمایا کلہم فی النار۔ اب جو حدیث نے کنسیپٹ دیا وہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک پہ، ہاں صاحب ٹھیک پہ نہیں ہے۔ قادیانیوں نے لاگت ابلی بنا رکھا ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، کافر ہیں، اب کوئی نہیں ہو تو اللہ کو تو مانتے ہیں، بھائی اللہ کو مانتے ہیں تو نبیوں نے لاگ بنا دیا ہے، اس کو مسلمان مانیں گے، چھوٹے کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ تو اب کوئی عقائد بگاڑے گا، نیا نبی استغفر رسالت کے مقابلے میں نئی رسالت کھڑی کر دے گا، نیا نبی ہے تو کافر ہوگا۔ یہ تو بنیادی عقائد میں سے اسلام کے بنیادی عقائد ہے۔ پھر اس طرح آگے قرآن و سنت میں جس نے جو سمجھا، پھر خرابیاں پیدا ہوئیں اور کفریاتوں کی کتابیں لکھ ڈالی گئیں، پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نعوذ باللہ ایسے کلام کیے جو اللہ کی جان کے خلاف ہیں، جو سرکار کی شان کے بھی خلاف ہیں، اور 100 کفر بکے، اور پھر بھی کہنے یہ تو مسلمان ہے، اور بھائی 100 کفر بکنے کے بعد تو کافی رہے گا، مسلمان کیسے رہے گا؟ اس کو کہیں دیجیے کفر ہے، توبہ کر اس سے، اگر توبہ کر لے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو اس کا کفر باقی ہے، اس کے سر پہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو پھر فالوور بنیں گے نا پیچھے چلنے والے، وہ بھی تباہ ایمان کریں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کلہم فی النار، یہ سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ سرکار نے آگے فرمایا ایک گروہ کی، کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا وہی جماعت، اور یہ ایک جماعت ہوگی جو دین حق پہ رہے گی، ایک جماعت۔ اب ہم کہتے ہیں ایک جماعت کون سی ہے؟ ایک جماعت ہے کون سی؟ اس کا کیسے پتہ چلے؟ اس کا کوئی دلیل، اس کا کوئی طریقہ کہ ایک جماعت 73 فرقے ہوں گے اور ایک حق پہ ہوگی، اور اس کو فالو کرنا ہوگا۔ تو سرکار نے بڑی زبردست واضح نشانیاں بیان کر دی۔
کوئی اندھیرا نہیں چھوڑ کے گئے سرکار کہ یار ڈاؤٹ ہو گیا پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، بالکل واضح کر گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف ابو داؤد شریف کی حدیث میں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتبع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبع السواد الاعظم فإنه من شذ في النار۔ فرمایا مسلمانوں کی جمع غفیر اکثریت سب سے بڑا گروہ جس حق پہ ہوگا، مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہوگا اس کے پیچھے چلنا، یہ حق پہ ہوگا۔ فإنه من شذ في النار، اس لیے کہ جو جماعت حق سے الگ ہوگا، شذ في النار، وہ الگ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ امت مسلمہ کی اجماع کو اللہ کے محبوب نے بیان کیا کہ سواد اعظم کو نہیں چھوڑنا، سب سے بڑا گروہ ہوگا جو آج سے 1442 سال پہلے بھی تھا اور آج ہی اس امت مسلمہ ان عقائد پہ جو متفق آ رہی ہے اس کو جمع کے رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ چونکہ امت مسلمہ کا سواد اعظم ہے اہل سنت، تو سرکار کے دور سے آ رہا ہے، تو اس کو کفالو کریں، اسی کو تھامے رہیں۔ اس لیے فرمایا ومن شذ فی النار، جو اس جماعت حق سے الگ ہوگا، جو سواد اعظم سے الگ ہوگا، جماعت کثیرہ جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت بہت بڑی تعداد ایک جگہ پہ متفق ہوگی، اس سے الگ ہو کے نیا فرقہ بنائے گا، شذ فی النار، وہ جہنم میں الگ پھینک دیا جائے گا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے حق پہ رہے۔ اس لیے سرکار سے جب صحابہ نے پوچھا وہ جو ایک جماعت جنت میں جائے گی، ناجی گروہ ہوگا، تو اس کی علامت فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے دیے گئے عقائد پہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ما کلمہ عام ہے، پہلے ایمان کو شامل ہے، عمل بعد میں ہے۔ ما انا علیہ، جس عقائد پہ میں ہوں، وہ عقیدہ جو میں رکھتا ہوں اللہ کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں، جو فکر آخرت کے بارے میں، جو قرآن و سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں جو میں عقیدہ رکھتا ہوں، جو میرا عقیدے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جو میری سنت پہ ہوگا اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، ما انا علیہ وسلم۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا لفظ یہ ہے، ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، جو میری سنت کا پیروکار ہوگا، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ کی سنت کا پیروکار ہوگا۔ اس لیے سرکار نے جب بنیادی چیزوں کو بیان کیا ساستہ کی بخاری مسلم اور دیگر ساستہ کی حدیثوں میں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو اپنے پر لازم کر لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم کر لو، سنت کو، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ۔ تو سرکار نے واضح کر دیا کہ ہم سنت پہ تو عمل کر سکتے ہیں مگر ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اہل حق اہل سنت ہو سکتے ہیں، ہر حدیث پہ عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ورنہ سرکار فرماتے تھے علیکم بحدیثی، میری حدیث تم پہ لازم ہے، لیکن سرکار نے کہیں نہیں فرمایا، سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت تم پہ لازم ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لو، تم حق پہ رہو گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی سینے حدیث مبارکہ منقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے ہمیں منع کر دیا، یعنی افطاری کیے بغیر اگلا روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی افطاری کیے بغیر اگلا روزہ رکھے تو اس کو کہتے ہیں صوم وصال، کھائے پیے بغیر اگلا روزہ رکھ لینا بڑا مشکل کام ہے۔ سرکار ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کو منع فرما دی، نہ رکھو، تم نہیں رکھ سکتے، اب ہے حدیث تو توجہ رکھنا۔ جب سرکار نے منع کیا تو صحابی نے عرض کی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رجل یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں، وانت، اور آپ کا یہ حال مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انت تواصل ہو کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی افطاری نہیں کرتے اگلا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم بھی رکھ لیں، حدیث پہ عمل کر لیں، توجہ رکھنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، اے صحابہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ تمہاری خصوصیت نہیں، یہ میری خصوصیت ہے، لہذا ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا،
ہر حدیث پہ تو صحابہ بھی عمل نہیں کر سکے، صحابہ بھی اہل سنت تھے، یاد رکھنا۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کس صحابی نے ہر حدیث پہ عمل کر کے دیکھا؟ سرکار نے منع کر دیا، سرکار نے صحابہ کو منع کر دیا اور صحابہ رک گئے، اور نہ تھا ان کے بس میں، صحابہ سرکار نے روک دیا۔ جب سرکار صحابہ کو فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میرے جیسا نہیں، تو آج 14ویں صدی میں کوئی کہے کہ میں ہر حدیث پہ عمل کرتا ہوں، میں سرکار جیسا ہوں، یہ جھوٹا باطل ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا فرقہ باطل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو روک دیا، آج کوئی کیسے کہہ سکتا میں ہر حدیث پہ عمل کروں گا؟ ہر حدیث پہ صحابی بھی عمل نہ کر سکے تو آج 14ویں صدی میں عام مسلمان کیسے عمل کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بانجی کو نماز کے اندر جب سجدے میں جاتے، بانجی کو اتار دیتے، جب رکوع کے لیے قومے کے لیے کھڑا ہوتے، قیام کے لیے، سرکار کندھے پہ سوار کر لیتے۔ آج کر کے دکھائے کوئی ایسا؟ کر لے گا؟ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ وہ سرکار کی خصوصیات ہیں، ہر ایک کی نہیں ہے، اس لیے سرکار نے ہر سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا، مگر ہر حدیث پہ عمل حکم کا صحابہ کو بھی روک دیا۔ وہ تو سرکار کی خصوصیات ہیں، یہ ڈفرینس فرق رکھے، یہ فرق ہٹا دیں تو پھر بہت بڑی تباہی لازم آ جائے گی۔ اس لیے صحابہ سرکار کی ہر سنت کو تو فالو کرتے تھے، مگر ہر حدیث پہ عمل وہ نہ کر سکتے تھے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، وہ صرف سرکار کے ساتھ خاص ہیں، وہ امت عام امت مسلمہ اس میں عمل نہیں کر سکتی۔ اب ایک اور بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ معاشرے میں ہے، ادھر بڑا اوندی جہالت جو پھیلی ہوئی ہے نا، سب سے اوندی جہالت جو پوری معاشرے کو اس وقت تباہ کر رہی ہے، فرقہ واریت میں پھیل رہی ہے، وہ یہ ہے، یہ کنسیپٹ کہ جو عمل سرکار کے دور میں ہوا ہے تو ٹھیک ہے، توجہ رکھنا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور جو عمل صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اگر وہ عمل سرکار کے دور میں نہیں ہوا اور دور صحابہ میں بھی نہ ہوا، لیکن ہے وہ اچھا اور اب ہو رہا ہے، ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کی تفسیر کہاں سے نکالنی ہے؟ ہم چیلنج کرتے ہیں، دکھائیں یہ بدعت کی تفسیر، یہ تو پھر خود سرکار کی حدیثوں کے خلاف جائے گا، قرآن کے بھی خلاف، اور حدیث صحیحہ کیا صحابہ کے 80% اعمال کے بھی خلاف جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عمل نہیں ہوتے تھے، سرکار کے دور میں یہ کلخانی نہیں ہوتی تھی، جیسے مثال ایگزامپل کے دیتا ہوں، جس کو اشارے ثواب کہتے ہیں، تیسرے دن صحابہ نے نہیں کی، سرکار نے کی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھائی تیری رائے ہے، شریعت تھوڑی ہے، یہ تیری رائے ہے جو تو نے اپنے ذہن پہ سوار کر لی ہے۔ اللہ کے رسول کا جو اصول جو سرکار نے دیے وہ تم نے دیکھے کیا ہیں؟ کبھی کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میرے دور میں ہو تو کر لینا، صحابہ کے دور میں ہو تو کر لینا، بعد میں کوئی اچھا کرے تو بھی نہ کرنا، وہ ناجائز و حرام ہوگا، کہیں نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے کتنی گائیڈ کی۔ آج سنیں ترمذی کی حدیث، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل، امام مالک نے بھی نقل کیا، بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن عثمان الحارث موزنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن حارث موزنی، بلال بن حارث موزنی حدیث کے راوی قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر، جو میرے بعد، میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری کسی مردہ سنت کو زندہ کر دے، یعنی اس کا چلن عام ختم ہو گیا ہو، اس پہ لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہو، اس پہ عمل کرے، تو سرکار کیا فرماتا ہے؟ فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غیر ان ينقص من أجورهم شيء، جتنے لوگ اس سنت پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے سنت میری زندہ کی، مردہ سنت، اس کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ثوابوں میں کمی نہ ہوگی۔ آگے جو بڑی اہم بات آ رہی، بہت اہم بات، اب ہر نیا کام بدعت نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے، بدعت کی بھی تعریف چاہیے نا، کہ بدعت حسنہ یا سیئہ، اس کی کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گناہ ہے، تو پھر تو جن مسجدوں میں سارے بیٹھے ہیں سارے بدعتی ہیں، پھر کوئی نہیں بچے گا، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اور جو مانتے ہیں وہ بھی۔ میں اس کا آپ ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، کیا فرمایا؟ توجہ رکھنا، دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، جس نے برائی کی طرف، گمراہی والی بدعت کی طرف ایجاد کی، یہ جو بدعت کی تقسیم آپ سرکار فرمائے، من ابتدع بدعۃ ضلالۃ، بدعۃ مطلقاً سرکار نہیں فرمایا، اس کی صفت بیان کی کہ کون سی بدعت بری ہے،
سرکار نے فرمایا مانی بتادا بدعتن ضلالتن، یہ موصوف سے یعنی یہ بدعت اس کی کوالٹی خرابی یہ ہے جس نے اسلام میں گمراہی والی بدعت ایجاد کی۔ اس کے مطلب یہ ہوا کہ اچھی بدعت ہے، سرکار نے گمراہی والی بدعت سے اس کو الگ کر دیا، اس لیے واضح کہہ دیا جس نے اسلام میں گمراہی والی بدعت ایجاد کی تو سرکار فرماتے ہیں کان علیہ وزرھا، اس گمراہی کا پلہ اسی کے سر پہ، کیوں ایجاد کی؟ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارٍ شَيْءٍ، جتنے لوگ اس بری بدعت پہ عمل کریں گے، اس گمراہی والی بدعت پہ، وہ خود تو گمراہ ہوا اور آگے جتنے اس لوگ اس کو فالو کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، اور یہ جو ایجاد کرنے والا اس نے سمجھو گناہ جاریہ کا سلسلہ شروع کیا، اس کے گناہ میں بھی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل، یہ حدیث میں جو واضح کیا نا اے ڈیفرنس، بدعت مطلقاً نہیں ہے، خیال کرنا جب بھی بدعت کا لفظ بولا جائے گا تو یہ بیان سوال کوشچن ہوگا، ہاں جی کون سی بدعت، حسنہ یا سیئہ، دلالت والی، گمراہی والی یا ٹھیک جو اچھی بدعت ہے؟ یہ جو اچھی ہے ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، ایسے جہلوں سے واسطہ پڑا ہے وہ کہتے ہیں بدعت اچھی ہوتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں پڑھی تو قرآن و سنت جو پڑھے ان سے پوچھ لیں، بدعت حسنہ ہے، اور سرکار نے اس کا باقاعدہ جواز اور بلکہ ثواب باقی رکھا ہے، اس لیے بدعت دلالت الگ کر دی ہے۔ اب کیا ہے مسلم شریف کی حدیث ذرا سنیں، بہت زبردست حدیث ہے۔ عن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، یہ تو اہم بات ہے چونکہ میڈیا کا دور ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا پھر یوٹیوب پہ وہ کہہ رہا تھا یہ تو سرکار نے سن کا لفظ استعمال، سننا یہ سن طریقہ، توجہ رکھنا، من سن فی اسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، اور مثال کیا دے رہا تھا جی اچھا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے قالین نہیں تھے، قالین آ گئے تو پہلے صحیح ممبر نہیں تھا، اب اچھے ممبر آ گئے تو پہلے مسجدیں اس طرح کچی تھی تو اب پکی ہو گئیں، تو اے سی نہیں تو اے سی لگ گئے تو اب جہاز کے ذریعے حج ہو رہا ہے، تو یعنی دنیاوی چیزوں کی ایگزامپلیں دے کے اس نے اس کو الٹا دیا بھائی اسلام میں یہ اچھا طریقہ ہے۔ بھائی یہ تو دنیا کی چیزیں، یہ آپ جتنے قالین چینج کر لو یا جیسی چیزیں چینج کر لو یا کوئی مکان پکے کر لیتے ہیں تو دنیا کی چیزیں ہیں، مگر سرکار نے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ من سنہ فی الاسلام، سرکار فرمائے اسلام میں جس نے اصلاح طریقہ کرا، اور دنیا میں نہیں۔ آپ بشک سونے کا کوئی گھر کھڑا کر لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن سرکار نے جہاں فی الاسلام جو لگا ہے، فی الاسلام، اسلام میں جس نے اچھا طریقہ نکلا، اسلام میں، قالینوں کی بات سرکار نے نہیں کی، سرکار فرمائے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، اسلام میں، اسلام کیا ہوتا ہے؟ دین فطرت ہے، ہر اچھا کام جو جائز ہوگا اسلام اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو باقی رہنے دیتا ہے، مٹاتا نہیں ہے، ہر چیز کو برائی اور بدعت اور حرام کہہ کے نہیں مٹاتا، باقی رہتا ہے کیونکہ فی نفسی جائز ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں رہنے دے اس کو۔ من سنہ فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا، سرکار فرماتے ہیں جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا، اسلام میں نکالا، فلہ اجرھا، اس کو اس نکالنے کا، ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سرکار تو ثواب فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہر چیز تو بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ نہیں تھا سرکار کے دور میں، نہیں تھا یہ، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اب تم کر رہے ہو یہ نہیں تھا، اور بھائی سرکار نے کب کہا کہ یہ نہیں تھا تو اب حرام ہو جائے گا فی نفسی؟ صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو یہ حرام قطعی ہو جائے گا؟ نہیں، اصول شرع یہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں سرکار نے رہنمائی کی۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما حل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، بہت زبردست اصولی حدیث، یہ اصول ہے کسی چیز کے جائز ناجائز حرام و حلال کا، یہ حدیث اصول ہے، یہ کنسیپٹ ہے اسلام کا، یہ نہیں جس بدو نے اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ بدعت ہے یہ ناجائز ہے، سرکار کے دور میں ہوتا تھا تو جائز ہے، صحابہ کے دور میں ہوتا جائز ہے، اب چونکہ نکلا ہے تو حرام ہے۔ اب سنیں سرکار نے یہ قید لگائی، سرکار فرما رہے ہیں حلال وہ ہے جس کو اللہ کتاب اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ اب کیا ہے جائز ناجائز حرام حلال کا معیار؟ اب جب قرآن و سنت خاموش ہیں تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ خود حدیث کے الفاظ سنیں، مسلم شریف کی، فرمایا وما سکت عنہ، جس سے قرآن و سنت خاموشی کر لی، اس کو قرآن نے حرام نہ کہا، اللہ نے حرام نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کو ناجائز نہیں کہا،
پہلے نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا. سرکار یہ دین قیامت تک جانا ہے. یہ 14ویں صدی سے 1400 سال پہلے کا دین، وہاں تک نہیں باؤنڈ کر دے اس کو. یہ قیامت تک، اینڈ آف دی ٹائم تک دین اسلام ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا وما سکت عنہ او ما سکت عنہ، جس سے قرآن و سنت خاموش ہو جائیں. بڑی ہے، کتنی زبردست رسول ہے. اس کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو شریعت نے جس سے چپ کر لی، قرآن نے اس کو نہ کہا کہ یہ حرام ہے، خاموشی کر لی. حدیث نے بھی خاموشی کر لی. قرآن و سنت کی تعلیمات نے وہاں حکم نہ لگایا. تو اب اس کا حکم کیا لگایا جائے گا؟ یہ لگایا جائے گا کہ چونکہ سرکار کے دور میں نہیں تھا حرام ہے، چونکہ دور صحابہ میں عمل نہیں تھا گرچہ اچھا ہے لیکن پھر بھی حرام ہے چونکہ بدعت ہے، نعوذ باللہ. نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما سکت عنہ، جس سے قرآن و سنت نے خاموشی کر لی، فہو مما عفا عنہ. ادھر دیکھیں حدیث میں سرکار نے فرمایا یہ ایسے سارے کام، فہو مما عفا عنہ، مما ما کلمہ عام ہے، فرمایا ایسے سارے کام ان چیزوں میں سے ہیں جو جس کو شریعت نے خود بخود جائز کر رکھا ہے، معاف کر رکھا ہے. دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ اصول ہے. کیا اسلام کا کتنا پیارا اصول ہے. اگر اس کو ہم فالو نہیں کرتے اور مطلقاً ہر نئے کام کو اور جائز کام کو بھی ہم بدعت سیاح، گمراہی والی بدعت میں ڈالیں، جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث میں جو پیش کی جاتی ہے کلو بدعت ضلالۃ، جو سرکار نے فرمایا کلو بدعت ضلالۃ. ٹھیک ہے جی، بے شک حدیث ہے، لیکن کل کی کلیت یہاں مراد ہے یا اس کی تخصیص ہے؟ یہ سوال ہوگا. ورنہ دوسری حدیث کو کدھر لے کے جائیں گے جو کہ میں نے پہلے بیان کی. ٹھیک ہے، سرکار کلو بدعت، کل کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے جمیع کا. کل کچھ بندوں کو چھوڑ سکتا ہے، ذرا توجہ رکھنا. علم اصول فقہ جس نے پڑھے اور علم حدیث، علم تفسیر پڑھا اس کو سمجھ ہے. کل کو کچھ افراد الگ ہو سکتے ہیں مگر جمیع کا لفظ جب آتا ہے تو کوئی اس میں سے خارج نہیں ہوتا، سب اندر ہوتے ہیں. سرکار فرماتے کلو بدعت ضلالۃ، ہر بدعت سیاح یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، گمراہی والی بدعت. جیسا کہ ترمذی امام احمد کی حدیث میں نے پیش کی ہے کہ سرکار فرمائے من ابتدع بدعۃ ضلالہ، یہ الگ کیا سرکار نے. جس نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی اس کا گناہ اس کے سر ہے. تو یہاں اس حدیث نے اس کی تفسیر کر دی کہ کلو بدعت ضلالۃ، ان کا مطلب ہے کہ ہر بدعت سیاح، برائی والی بدعت، گمراہی والی بدعت وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ فرق سرکار نے واضح کر دی. کتنی پیاری تعلیمات اسلام کی. اب یہ آخر میں اینڈ پہ میں ایک بات پیش کروں گا. اب ذہن میں سوال آئے گا، آج فرقہ واریت اور زور پہ جا رہی، آگے جائے گی، اینڈ آف دی ٹائم کہ ہم سیکنڈ پیریڈ میں جا رہے ہیں، یعنی قیامت کا یہ دوسرا دور جا رہا ہے. دوسرا دور اور تباہی تو آنی ہے. جو سرکار نے بتائی وہ تو سب کچھ ہو کے رہنا. غیبی خبر اللہ کے محبوب نے من جانب اللہ، اللہ کی عطا سے دی ہے، وہ ہو کے رہے گی. اب حق میں کون ہے؟ اب یہ کہیں جی ہمیں کیسا پتہ چلے؟ جی کیوں نہیں پتہ چلے؟ قرآن و سنت نے اندھیرا نہیں چھوڑا، سب کو سرکار واضح کر کے آئے. میں آپ کو قرآن اور حدیث صحیحہ کی بالکل کلیئر ہو جائے گا. خلاق عالم جل شان قرآن میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. روشن کس کے ہوں گے، سیاہ کس کے ہوں گے، اس کا فیصلہ تفسیر بے رائے تو حرام ہے. تفسیر بے رائے کرنے والا جہنمی ہے. سرکار فرماتے من قال فی القرآن برائی فلیتبوأ مقعدہ من النار، ترمذی شریف کی حدیث. فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے بیان کرے، تفسیر بالرائے کرے، یعنی جو اس کی مرضی ہے وہ تفسیر کر دے، فرمایا وہ جہنمی ہے. یہاں تفسیر بالحدیث ہوگی، یعنی خود جو سرکار نے آیت کی تفسیر کی وہ سب سے بڑھ کے ہے. رواہ المفسر المحدث المحقق الورع جلال الدین سیوطی شافعی رجل عظیم من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ بسنتین وسبعین مرہ. یہ وہ عظیم و شان ہستی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے تاریخ دان، بہت بڑے محقق. 72 بار اللہ کے محبوب کا بیداری میں دیدار ہوا. یہ حدیث صحیح نقل در منصور تفسیر معصورہ ہے، یعنی قرآن کی تفسیر بالحدیث ہے. یہ حدیث صحیح اس آیت کی تفسیر میں لے آئیں. کون سی حدیث ہے؟ عن سعید الخدری رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی قول تعالی، اللہ کی سی فرمان علی شان میں، وجوہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ،
قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. کن کے روشن ہوں گے؟ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اسی آیت کی تفسیر میں سرکار فرما رہے ہیں تب ید وجوہ اہل سنت والجماعت. بات ختم ہو گئی. سرکار نے فرمایا اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے. وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ. فرمایا بد مذہبوں اور گمراہوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. تو واضح ہو گیا، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لہذا ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا ایمان بچائیں. یہاں تو ایمان بکتا ہے، پیسے کے بدلے میں لوگ پتہ نہیں نعوذ باللہ باہر کے ملک میں جا کے اپنے غیر مسلم لکھنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، کاغذوں پہ لکھ کے دیتے ہیں تاکہ ادھر کام بن جائے. ایسے بھی معاملات ہوئے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایمان بچانا ضروری ہے. عمل کو جوڑو، عمل کی بات تو بعد میں کریں گے، ادھر تو ایمان کے سودے ہوتے ہیں. لمبی داڑھی نہ دیکھیں، لمبے جبے نہ دیکھیں، سر پہ دستاریں نہ دیکھیں، دیکھیں ایمان کیسا ہے. یہ چیزیں ہیں. اس لیے جب قرآن و حدیث نے فائنل کر دیا اہل سنت والجماعت، یہ جو 1422 سال پہلے سے سرکار کے دور سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جماعت حق پہ رہے گی، لہذا اس کا دامن تھام کے رہے. ورنہ دائیں بائیں ہوئے نا تو پھر ایمان کا بچنا بہت مشکل ہے. پھر ہاتھ سے ایمان کی دولت گئی تو پھر چاہے کوئی تہجد پڑھتا رہے، چاہے کوئی ساری رات نفلوں میں پڑھتا رہے، ساری عمر منہ سے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا رہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی مسلمان نہیں. کیسا مسلمان ہے؟ عظیم ترین حیثیت جن کی قرآن نے فضیلت بیان کی ان کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بکواس کرتا رہے، یا ازواج مطہرات کے بارے میں، یا اہل بیت طہار کے بارے میں. تو یہ زبان کشائیاں جب ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں پھر ایمان کیسے سلامت رہے گا جو ایمان آیا ہی ادھر سے ہے. کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا وَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگوں کا تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں تو تب تم ہدایت یافتہ ہو. یہ نص قطعی ہے قرآن. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. یہ نص قطعی ہے. اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دیا. لہٰذا ہر چیز کو دیکھا، ہر چیز. بچوں کو دیکھیں، بچے کدھر بیٹھ رہے ہیں، کس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کن کی بیٹھک ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ایسے تو نہیں کہ ہندو والے کڑے کان میں چھدوا کے بالیاں پہنائی جا رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ کس کی رسم نکال کے؟ عورتوں کا کام ہے کان چھدوا کے ڈالیاں ڈالنا، مسلمان کا کام ہے؟ یہ کدھر سے آئی یہ رسم؟ مرد کیسے کان میں بالیاں ڈلوا سکتے ہیں؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ادھر ہاتھوں میں کڑے ڈلوا. سرکار نے صحابی کا ہاتھ میں دیکھا، سرکار نے منع فرما دی. فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور ہے. آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اپنے بات ادھر ادھر ماحول کو دیکھا کریں. میں آپ کو اشارہ کرایہ کر جاتا ہوں، آپ سمجھ جاتے ہوں. ماحول کو دیکھا کریں، سمجھا کریں کدھر بیٹھ رہے بندہ میرا کس صحبت میں، کہاں سے آ رہی. یہی وجہ ہے آج بنیادی عقائد نہیں سیکھے جاتے. لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. جس فرقے سے کو ذہن متاثر ادھر لگ گیا، یہ نہ دیکھا یہ ان کے عقائد کیا ہیں. یہ ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں یا بچانے والے ہیں. اس لیے ہم مختصر دو قرآن و حدیث سے جب یہ سارا بیان کر دیتے ہیں، دو لفظ ہی کہتے ہیں ہمارے ایک کو کہ اہل سنت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. بس جو کا جو ہو جائے. یہ وہ عقائد ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 1422 سال سے آج ہم تک الحمدللہ یہ عقائد پہنچے اور قیامت تک رہیں گے. اگر ہم ایک کی ڈیٹیل بان کر اس کے لیے تو کئی دن چاہیے. وہ موقع مال سے انشاءاللہ کبھی ہم کر دیں گے، ہر ایک کی ڈیٹیل الگ کر دیں گے کہ یہ کیا کیا کہاں خرابیاں ہیں. لہذا مختصر یہ ہے کہ لوگ بیچارے جنگلوں میں نہیں پڑھتے، یار اس میں کیا ہم نماز پڑھنے آئے، یار لوگ تنگ ہوتے ہیں بیچارے. تو سیدھا شارٹ کٹ یہ ہے اہل سنت کا دامن نہ چھوڑیں، جم کے رہیں. اور اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے عقائد کے بارے میں، کوئی بات کرتا ہے مال کے بارے میں، آپ ہم سے رابطہ کریں، رابطہ کر لیں. نہ کریں خود فیصلہ. ہرگز کوئی بندہ ہرگز اپنی ذات پہ فیصلہ اعتبار کر کے نہ کرے جی میرا تو مطالعہ ہے. بھائی آپ کا کتنا مطالعہ ہے؟ وہ آپ کو پھیر کے رکھ دیں گے. لہذا قادیانیوں کے پاس عام بندہ بیٹھے نا اس کو پھیر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بندے کو. لہذا جو اپنے علم پہ ناز نہ کرے، نہ عالم کرے نہ عام بندہ، جس کو مسئلہ ہے اس کو چاہیے وہ اپنے امام اہل حق کے پاس آئے، یہ عالم کے پاس ہے، یار یہ مسئلہ ہے، یہ ہمیں کوئی بندے فرقہ کو نیا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا کریں. پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا قرآن و سنت کے یہ معاملہ. انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ ایمان کا ایمان کی دولت آپ کے پاس رہے گی اور یہ عظیم و شان دولت آپ ساتھ لے کے جائیں گے. ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کفری جملے اور کلمات، توہین صحابہ یا توہین اہل بیت
یا کسی بھی مقتدر بزرگان دین ائمہ مجتہدین پہ تام ترازیاں، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ انسان کی ایمان کو لے ڈوبتی ہے۔ پھر آدمی چاہے وہ تہجدیں پڑھے، چاہے وہ نمازی کرے، چاہے وہ حاجی بنے، چاہے وہ غازی بنے، چاہے وہ مجاہد بنے، مگر اندر کچھ اور ابل رہا ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایمان، قرآن، پورا قرآن پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، پہلے فرمایا وہ جو ایمان لانے والے مومن ہیں، تو ایمان کی دولت سب سے بڑھ کے ہے، لہذا اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھیں، دوسری طرف حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔